اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی چونکانے والی خبر، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے یا لے جایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران، سماعت کے دوران ایک وکیل نے چیف جسٹس پر جوتا پھینکنے کی کوشش کی، اور وہ یہ چلاتے ہوئے اس کو باہر نکالا گیا۔ جب اسے باہر نکالا گیا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سناتن دھرم کی توہین ناقابل برداشت ہے۔ وکیل راکیش کشور سے پوچھ تاچھ کے بعد دلی پولیس نے انہیں چھوڑ دیا۔ اب آپ اندازہ لگائے، چیف جسٹس پر جوتا پھینکنے کی کوشش اور دلی پولیس نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو اس پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں اور کھڑے ہونا لازمی ہیں۔ جی ہاں، ملک ارجن کھڑگے نے تو صاف کہا ہے کہ چیف جسٹس پر حملے کی کوشش کورٹ کی، عدالت کے وقار اور قانون کی حکمرانی پر ڈائریکٹ حملہ ہے، یعنی قانون کی حکمرانی اور کورٹ پر یہ ڈائریکٹ حملہ ہے، ملک ارجن کھڑگے نے کہا۔ اور سونیا جی اور پرینکا جی نے کہا کہ چیف جسٹس آف انڈیا پر حملہ کرنے کی کوشش یہ آئین پر، سنویدھان پر حملہ ہے، یعنی یہ بالکل چپکے سے کسی بھی طریقے سے سنویدھان کی، کورٹ کی، قانون کی اہمیت کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں ہیں۔ اور اس سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ پولیس نے انہیں چھوڑ دیا۔ کیا معلوم کون 70 ہے، کون سی وجہ ہے، پولیس نے چھوڑ دیا۔ اب ذرا تھوڑا سا اس جملے پر آپ دھیان دیں، اگر راکیش کشور کے علاوہ راکیش کے بجائے رحیم ہوتا تو، جی ہاں، کشور کے بجائے کریم ہوتا تو آپ سوچ لیجئے ملک کا ماحول کیا بنا دیا گیا ہوتا۔ اور ہمارے یہاں کی رکھیل میڈیا پوری طریقے سے کتوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیتی بھونکنے کا، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے۔ خیر، بار کونسل جو ہے انہوں نے اس کا لائسنس معطل کر دیا۔ بار کونسل نے، وکلا کی جو کونسل ہے، انہوں نے اس وکیل کا، راکیش کشور کا لائسنس معطل کر دیا، اور وکلا کی تنظیم یہ کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس پر جوتا پھینکنے کی کوشش سپریم کورٹ اور عدالت کی آزادی پر حملہ ہے۔ وکیلوں کی تنظیم یہ کہہ رہی ہے، اور ماشاء اللہ پولیس راکیش کشور، اس وکیل کو جس نے جوتا پھینکا ہے، اس کو پولیس آزادی سے رہا کر رہی ہے۔
اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ ملک ارجن کھڑگے نے تو کہا ہے کہ سیدھا یہ عدالت پر حملہ ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خوف زدہ کرنے اور بے عزتی کرنے کی کوشش ہے، جو ہمارے عدالتی نظام کی آزادی کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ جی ہاں، پرینکا جی اور سونیا گاندھی نے کہا کہ یہ نہ صرف چیف جسٹس پر بلکہ ہمارے آئین پر، سنویدھان پر سیدھا حملہ ہے۔ سونیا جی نے کہا کہ جسٹس گوئی ہمیشہ ہی عاجز اور باوقار رہے ہیں، لیکن آج قوم کو گہرے غم اور غصے میں ان کے ساتھ متحد ہونا چاہیے۔ دوسری بڑی خبر، جی ہاں، سماجوادی پارٹی مہاراشٹر کے سپریمو اور ممبئی سے MLA ابو عاصم اعظمی کا بڑا بیان آیا ہے۔ ابو عاصم اعظمی نے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں، آئی لو محمد کے جو اسٹیکر ہے وہ چسپاں کرنا یا بینر لگانا اس کو بند کر دیں۔ ابو عاصم اعظمی نے مسلمانوں سے کہا۔ جی ہاں، یہ بات ہم 2 جمعہ سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم ان کی سازش کو سمجھو۔ ووٹ چور گدی چھوڑ کا نعرہ بہت گونج رہا تھا اور حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میڈیا کو کوئی اور مدعا مل نہیں رہا تھا کہ آئی لو محمد کے مدعے کے ذریعے سے ہندو مسلمانوں کا مدعا گرمایا گیا، اور اس کے اثرات آپ نے اتر پردیش میں دیکھے۔ پھر پوری میڈیا ووٹ چور گدی چھوڑ سے ہٹ کر، اصل مدعے سے ہٹ کر، الیکشن کمیشن کی بدماشی سے ہٹ کر سیدھا آئی لو محمد اور مسلمانوں کی شرارت اور مسلمانوں پر آتنک اور یوگی آدتیہ ناتھ کا ظلم اسی میں لگ گئی۔ اس لیے اب ابو عاصم اعظمی نے بھی کہا ہے کہ مسلمانوں، آئی لو محمد کا اسٹیکر لگانا بند کریں، کیونکہ اس کے ذریعے سے مہاراشٹر میں کرسمیا اور نتیش رانے جیسے جتنے نفرتی زہریلے سانپ ہے وہ باقاعدہ نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، بہار میں الیکشن کا بگل بج گیا۔ اسمبلی انتخاب کا بگل بہار میں الیکشن کمیشن نے بجا دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 6 اور 11 نومبر کو ووٹنگ ہوگی اور 14 نومبر کو رزلٹ آئے گا۔ پہلے مرحلے میں یعنی 6 کو 121 سیٹوں پر اور دوسرے مرحلے میں یعنی 11 کو 122 اسمبلی سیٹس پر ووٹنگ کا عمل انجام پائے گا۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ اس بار پہلی مرتبہ ووٹ دینے والوں کی تعداد یعنی جو 18 سال کے ہوئے ہیں، پہلی مرتبہ ووٹ دینے والوں کی تعداد تقریباً 14 لاکھ کے قریب ہوئی ہے۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ عام آدمی پارٹی نے بہار انتخابات کے لیے 11 امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کر دی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کا بڑا بیان آیا ہے کہ بہار انتخاب میں ہم نے 17 نئے قدم اٹھائے ہیں۔ کون کون سے نئے قدم تھے؟ گزشتہ کل میں نے اسے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، کانگریس کے پردیش ادھیش خد آور دبنگ نیتا ہرش وردھن جی سپکاڑ کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسانوں کی امداد کے لیے، کسانوں کی ہیلپ اور مدد کے لیے سرکار کے پاس کوئی واضح منصوبہ نہیں ہے، یعنی کوئی کلیئر پلان، بڑا اہم پلان کوئی نہیں ہے سرکار کے پاس۔ ہرش وردھن جی سپکاڑ نے کہا کہ جب گرہ منتری مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ مہاراشٹر آنے والے تھے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے آنے سے پہلے، ان کے دورے سے پہلے ہی ریلیف پیکیج کا اعلان ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بی جے پی سرکار کسانوں کی کتنی کھلی دشمن ہے کہ پورا مہاراشٹر یوں سمجھیے کہ ایک علاقہ بارش کی تباہی اور سیلاب کی تباہی سے پورا یوں سمجھے کہ تباہ ہو چکا ہے۔ کسان آتما ہتیا کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اتنا خطرناک بحران اور نقصان ہے، لیکن ابھی تک اعلان کے سوا بھارتیہ جنتا پارٹی اور مہایوتی نے کچھ نہیں کیا۔ اور بے شرمی اور بے غیرتی کی بات دیکھیے کہ گرہ منتری مہاراشٹر آئے،
نکل گئے, چلے گئے, بھاشن بازی کر کے نکل گئے, مگر اپنے بھاشن میں پیکیج کا اعلان, مدد کا جھوٹا اعلان تو دور کی بات, انہوں نے کسانوں کا ذکر تک نہیں کیا. اور سبکار جی نے یہ بھی کہا کہ بھائیو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے مکھیہ منتری فڈنویس دہلی گئے, تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ پیکیج بڑا کسان بھائیوں کے لیے مہاراشٹر کے لیے لے کر آئیں گے, لیکن وزیر اعلیٰ دلی گئے مگر کسانوں کے لیے ریلیف اسکیم کے بجائے وہ سورج گڑھ کی کانوں سے حاصل ہونے والی کمائی کے معاملات طے کرنے گئے تھے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کسانوں کے لیے کچھ بھی لیے بغیر واپس لوٹ آئے. لیکن راجستھان کے پنک سٹی جے پور سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. جے پور کے سوائی مان سنگھ اسپتال کے آئی سی یو میں بھیانک آگ لگی. یہ آگ اتنی خطرناک کہ 6 مریضوں کی دردناک موت ہوئی ہے. راجستھان کے راجدھانی جے پور کے سب سے بڑے ایس ایم ایس اسپتال کے آئی سی یو وارڈ میں آگ لگی. اس واقعے میں 6 مریضوں کی موت ہوئی ہے. اس اسپتال کے ٹراما سینٹر کے انچارج ڈاکٹر انوراگ ڈھاکل نے بتایا کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئی اور تیزی سے پھیل گئی. سینٹر کے انچارج نے وضاحت کی کہ آئی سی یو میں داخل زیادہ تر مریض نازک حالت میں ہوتے ہیں اور کومے میں ہوتے ہیں. ان کا یوں سمجھیے کہ سروائیکل ریفلیکس کمزور ہوتا ہے, انہیں مسلسل سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان لوگوں کی موت ہوئی ہے. آئیے ناظرین, مہاراشٹر کے راجنیتک ماحول کو لے کر بڑی خبر آ رہی کہ بہار کے ساتھ ساتھ اب مہاراشٹر میں بھی انتخابی سرگرمیاں تیز ہو گئی. ریاستی حکومت نے یعنی مہاراشٹر سرکار نے میئر, میونسپل کونسل کے صدر اور چیئرمین کے لیے تحفظات کا اعلان کر دیا, یعنی کوٹے کا اعلان کر دیا کہ کہاں سے کون رہے گا, ایس سی ایس ٹی او بی سی کون رہے گا, یہ اعلان ہو گیا ہے. ممبئی میونسپل کارپوریشن کے الیکشن کی تیاریاں بھی تیز ہو گئی ہے اور ریاستی الیکشن کمیشن مہاراشٹر نے ممبئی میونسپل کارپوریشن الیکشن کا وارڈ نقشہ بھی جاری کر دیا ہے. بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, نریندر مودی کی جتنی خارجہ پالیسی تھی وہ پوری طریقے سے ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے. چاہے آپ پاکستان کو یوں سمجھیے کہ تنہا کرنے کی کوشش, مودی حکومت نے پاکستان کو تنہا کرنے والی خارجہ پالیسی اپنائی تھی جو پوری الٹی پڑ گئی. جی ہاں, مودی جی جن کا پرچار کرنے اور جن کے گنگان گانے امریکہ جاتے تھے, اسی امریکن دوست ٹرمپ نے پاکستان سے تعلقات مضبوط کر لیے. جی ہاں, جبکہ ہندوستان اقتصادی دباؤ, عالمی تنہائی اور خارجہ پالیسی اور خارجہ محاذ پر کمزور ہو گیا. خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ ہندوستانی وزیر اعظم عام طور پر, جتنے بھی اس سے پہلے وزیر اعظم گزرے وہ عام طور پر سعودی عرب کے معاملے میں محتاط رہے, مگر مودی نے وہاں دوستی کی جو پالیسی اپنائی وہ الٹی پڑ گئی. سادہ بات یہ ہے کہ مودی جی آپ ملک کے اندر مسلمانوں سے نفرت کریں, آپ ان کو دنگائی بتائیں, آپ لباس سے پہچاننے کی بات کریں, اور آپ کے جہاں جہاں آپ کی پارٹی کی حکومت بنی ہے وہاں پر مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو اور الگ الگ نام پر داڑھی ٹوپی دیکھ کر ان کو مارا جائے اور بھگوا آتنکیوں پر کوئی کاروائی نہ ہو, جگہ جگہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے, ان کے وقف املاک پر قبضہ کرنے کی ناپاک شیطانی کوششیں کی جائے, ہر موڑ پر مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی جائے. یعنی آپ اپنے ملک کے اندر مسلمانوں سے نفرت کریں اور بیرون ملک مسلم حکمرانوں سے قربت جتائیں, شیخوں کو گلے لگائیں, یہ دوہرا رویہ زیادہ دن نہیں چلتا. اتر پردیش سے پھر ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی. ویسے اتر پردیش میں جب سے یہ یوگی آدتیہ ناتھ بیٹھا ہے وہاں سے افسوسناک بری خبریں ہی آتی ہے, خاص طور سے دلت اور ایس سی ایس ٹی اور مسلمانوں پر اتیاچار اور ظلم کی خبریں عام بات ہو چکی ہے. خبر آ رہی ہے کہ ایک دلت نوجوان کی خطرناک انداز میں موب لنچنگ ہوئی,
اس کے خلاف گزشتہ کل NSUI نے ملک گیر پیمانے پر احتجاج کیا اور انہوں نے بتایا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار میں دلتوں کی سرکشا اور ذات پات پر مبنی تشدد کو روکنے میں یوگی سرکار پوری طریقے سے ناکام رہی ہے۔ اتر پردیش کے رائے بریلی میں دلت نوجوان ہری اوم کی وحشیانہ موب لنچنگ کے خلاف نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا نے منگل یعنی 7 اکتوبر آج پورے ملک میں سڑک پر اتر کر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اتر پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش میں آپ جانتے ہیں کہ آئی لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو لے کر باقاعدہ پورے ملک میں ماحول خراب کرنے کی ناپاک شیطانی کوشش کی گئی اور اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ نے جو بدماشی کی اور جس طریقے سے ماحول بنایا وہ پورے ملک نہیں پوری دنیا میں نے دیکھا اور پوری دنیا یوگی آدتیہ ناتھ پر تھوک رہی ہے۔ اور اب خبریں آ رہی ہے کہ اتر پردیش میں آئی لو محمد والی اسٹیکر والی موٹر سائیکل پر بھی کاروائی ہو رہی ہے۔ اگر کسی کے موٹر سائیکل پر آئی لو محمد کا اسٹیکر ہے تو کاروائی بھی ہوگی اور چالان بھی لگے گا۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب کے جو ساتھی فرار ہیں ان پر 15,000 روپے کے انعام کا اعلان بھی باقاعدہ سرکار نے کیا ہے۔ آخری بڑی خبر میرے اپنے شہر جلگاؤں سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، جلگاؤں کے دانش پنجاری انہوں نے، آپ یوں سمجھیے کہ آئی لو محمد، میں محمد سے پیار کرتا ہوں، اس کا عملی پریکٹیکلی پیغام دانش پنجاری نے دیا۔ وہ پریکٹیکلی پیغام کیا دیا؟ اس نے بتایا جا رہا ہے کہ ایک BJP خاتون لیڈر، بھارتیہ جنتا پارٹی کی مہیلا لیڈر کے 2 لاکھ روپے کے زیورات دانش پنجاری نے لوٹا کر آئی لو محمد کی پریکٹیکلی محبت کی مثال پیش کی ہے، انسانیت کی مثال پیش کی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں فی الحال مسلمانوں کے خلاف پورے ملک میں نفرت بھرا پروپیگنڈا چلانے والے چینلوں کی، پیپرز کی کمی نہیں ہے۔ کئی مقامات پر مسلم نوجوان باقاعدہ بینر کے ذریعے آئی لو محمد ہاتھوں میں لکھ کر محبت رسول کا، عشق رسول کا پیغام دے رہے ہیں۔ وہی جلگاؤں کے دانش پنجاری نے اپنی ایمانداری کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا، محبت کا، پیار کا عملی اظہار کیا۔ جلگاؤں شہر کے دانش پنجاری نے باقاعدہ انسانیت کی ایک عجیب مثال، انوکھی مثال قائم کی۔ BJP کی خاتون مہاسنگھ کی ایک خاتون سابق کارکن کا سونے کا زیور کا بیگ نماز کے وقت ایک مسلم نوجوان کو ملا۔ یہ نوجوان دانش پنجاری جو شہر میں رہتا ہے اور AC فریج کی درستگی کا کام کرتا ہے، جب اسے زیورات کا بیگ ملا تو اس نے فوراً خیال کیا کہ شاید یہ کسی خاتون کا گرا ہوا قیمتی سامان ہے۔ اس نے فوراً محلے کے سرکردہ لوگوں سے رابطہ کیا اور سونا واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ زیور BJP خاتون مہیلا لیڈر ودیا پاٹل کا ہے۔ انہوں نے اس زیور کے ساتھ ایک کاغذ بھی ملا جس پر ودیا پاٹل کا موبائل نمبر تھا۔ دانش نے ودیا پاٹل کو فون کر کے زیورات ملنے کی اطلاع دی۔ اس خبر کو دکھانے کا مقصد یہ ہے، ہمارے جلگاؤں کے میرے اپنے محلے اقصی نگر کے بازو میں جو اقبال کالونی ہے، یہ بچہ یہاں کا رہنے والا ہے۔ میرے اپنے محلے، میرے اپنے شہر کے دانش پنجاری نے پورے ملک کو بتایا اور خاص طور سے ہم مسلمانوں کو بھی بتایا کہ اصل جو کمائی ہے وہ حلال کی کمائی ہے اور ہم اس میں خوش ہیں، اور گمشدہ مال واپس کرنا ہمارے نبی کا فرمان ہے، نبی کی تعلیم ہے، یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، اور ہمارے معاملات اور اخلاق سے ہی ہم اسلام کا پیغام دے سکتے ہیں۔ دانش پنجاری کے اس عمل سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی پیکر اور پیغام پوری دنیا تک پہنچا ہے۔
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।